بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ پچھلی دو مجلسوں سے سیرت النبی کے عنوان سے بات چل رہی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرب مستعربہ کی تاریخ رکھی گئی تھی کہ عرب مستعربہ کیسے جزیرۃ العرب میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کام لیا۔ تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ سامنے رکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان باپ بیٹوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور اسی کو اللہ پاک نے ملت ابراہیمی کا مرکز قرار دیا، اور اسی ملت ابراہیمی میں سے بنو اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ملت ابراہیمی کی بہت ساری وہ عبادتیں جو اس زمانے میں رائج تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی اس کو برقرار رکھا، جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، اور اس سے متعلق اس زمانے میں جتنی بھی عبادتیں تھیں اللہ پاک نے شریعت محمدیہ میں اس کو برقرار رکھا۔ تو چونکہ شریعت محمدی اور ملت ابراہیمی کا بنیادی مرکز اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو قرار دیا، اور کعبۃ اللہ شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی وہ مقام ہے جس سے اسلام کا تعارف اور پہچان ہوتی ہے، اس لیے وہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ تو جب کعبۃ اللہ شعائر اسلام میں سے ہے تو ہمیں شعائر اسلام کا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور کعبۃ اللہ کی شروع سے لے کر اخیر تک تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو بنیادی شعائر میں سے ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی اصل تاریخ جو ملتی ہے وہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے سے ملتی ہے، اور اس کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اس ارادے کو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے رکھا، جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلُكَ، کہ میں آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ یعنی انسانوں کو مقرر کرنا چاہتا ہوں، ان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر آپ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ رکھتے ہیں کہ میری زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تقدیس بیان کی جائے، تو ہم ہی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ پاک نے ان کو ایک الزامی جواب یہ دیا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو مقاصد میں جانتا ہوں اور دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا جو نتیجہ ہے اور جو حکمتیں ہیں جن سے میں واقف ہوں، اس علم سے تم ناآشنا ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کو الزاماً جواب دے کر خاموش کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایک علم کی روشنی کے اندر یہ جواب دیا کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی فوقیت کو، ان کی برتری کو فرشتوں کے سامنے آگاہ کر دیا، اس طور پر کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو بنایا، اور پھر ان کے اندر روح پھونکی، پھر اللہ پاک نے اس وقت ان کے سامنے جو چیزیں تھیں ان چیزوں کے نام ان کو بھی سکھلائے، فرشتوں کو بھی سکھلائے، اسی طرح ان کی حکمتیں اور ان کے استعمال کے طریقے بھی اللہ پاک نے سکھلائے۔
اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے اور ان کے استعمال کے اور ان کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ پاک نے جب مطالبہ کیا تو انہوں نے فوراً ان تمام چیزوں کے نام شمار کروا دیے۔ تو اللہ پاک نے فوراً یہ کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس سے فرشتوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ چونکہ دنیا میں خلیفہ بننا ہے اور خلیفہ بننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام امت تک اور لوگوں تک پہنچائے جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا اس کا تعلق علم سے ہے، اور علم کی صلاحیت انسانوں میں ہے۔ تو علم کے اعتبار سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت ہو گئی تو اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تعظیماً آدم کو سجدہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جس کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔ اب جب فرشتوں کے سامنے یہ اللہ کی حکمت واضح ہو گئی کہ اللہ پاک کا بنیادی مقصد خلیفہ بنانے سے اپنے احکام کا اجرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کی صلاحیت اللہ پاک نے انسانوں میں رکھی ہے۔ جب ان کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئی تو وہ شرمندہ ہو گئے، اور اس شرمندگی کے نتیجے میں اور اس کو معاف کرانے کے لیے وہ عرش الہی کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ کہا کہ تم عرش الہی کا چکر مت لگاؤ، بلکہ آسمانوں پر جو بیت المعمور ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر سیدھ کے اندر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا چکر لگاؤ۔ چنانچہ تاریخ سے یہ بات ملتی ہے، بلکہ روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ روزانہ اس بیت المعمور کا چکر طواف کرتے ہیں 70,000 فرشتے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں وہ فرشتہ واپس نہیں آتا ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں اللہ پاک نے آسمانوں پہ فرشتے رکھے۔ اب جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت کے اندر رکھا، وہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت المعمور بھی جاتے تھے اور وہاں کا طواف کرتے تھے۔ جب پھر اللہ کے مقدر کے اندر یہ فیصلہ تھا کہ حضرت آدم کو سے چوک کروانی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو دنیا میں اتار کر ان سے انسانوں کی نسل کو پیدا کرنا ہے، تو خیر ان سے وہ دانہ کھانے میں چوک ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب دنیا میں تشریف لائے تو مسلسل اپنے گناہوں کی معافی میں روتے رہے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ، بیت المعمور کے ارد گرد کا جو ہم طواف اور چکر لگاتے تھے وہ عبادت ہم سے سلب ہو گئی۔ دنیا کے اندر ہم کون سا وہ مرکز ہے کہ جس کا طواف کرے اور وہ بیت المعمور کی عبادت سے لطف اندوز ہو؟ تو پھر اللہ پاک نے ان سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ہی، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے رکھوا دیا تھا، اس کی بنیادیں ڈال دی گئی تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس وقت مطالبہ کیا اس وقت وہ بنیادیں موجود نہیں تھی۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کو وحی کی کہ آپ ان بنیادوں پر دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرشتوں نے جس جگہ پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی ان بنیادوں پر دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب یہ دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، پہلی مرتبہ فرشتوں کے ذریعے رکھوایا، اور باقاعدہ اللہ پاک نے زمینی فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرو، جس طرح آسمانی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس طرح دنیاوی فرشتے، زمینی فرشتے اس کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔
لیکن رفتہ رفتہ جو زمانہ گزرتا گیا، کسی حکمتوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان بنیادوں کو اٹھا لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے کے نتیجے میں اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر مسلسل اس کے طواف اور اس کے چکر اور اس کی عبادات چلتی رہی۔ اب جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا اور وہ انبیاء کی فہرست میں سب سے پہلے تشریعی نبی ہے، 950 سال تک اپنی امت کو سمجھایا، باوجود اس کے امت راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ تو ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ کشتی بنائیے، اس کے اندر انسانوں اور جانوروں کے جوڑے کو داخل کیجئے، جو مسلمان ہوئے ہیں 80-85 افراد ان کو اندر داخل کیجئے اور کسی کے بارے میں سفارش مت کیجئے، اب میرا یہ طوفان عالمی لیول پہ آئے گا اور سب کو غرق آب کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان دنیا کے اندر سیلاب کی شکل میں رونما ہوا، اس سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے کعبۃ اللہ کو اٹھوا دیا۔ اب کعبۃ اللہ کو پھر سے اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کی پوری پینل چلی، تو اس بنی اسرائیل کی پینل کے جو باپ ہے اصل، ان کے جو جد امجد ہے، بلکہ ہمارے بھی اور ان کے بھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، تو جب وہ عراق سے فلسطین گئے، فلسطین سے مکہ مکرمہ آئے، اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر دوبارہ فلسطین تشریف لے گئے، ان کو وہاں پہ نبوت ملی اور نبوت کا مرکز انہوں نے اس مقام کو بنایا، انبیاء کی سرزمین کو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آزمائش ڈالی کہ مکہ میں پہنچ کر اپنے بچے کی قربانی کیجئے اور کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیجئے۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ باری تعالیٰ میرے سامنے کوئی بنیادیں نہیں ہیں، تو کن بنیادوں پہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کروں؟ تو روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو الہام کیا، وحی کی کہ ایک بادل آئے گا، اس بادل کے نیچے آپ کھودیے، آپ کو کعبۃ اللہ کی بنیادیں مل جائے گی۔ چنانچہ اس بادل کے نیچے کھودا گیا تو کعبۃ اللہ کی بنیادیں مل گئی اور باپ بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر جب مکمل کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں میں اعلان کیجئے کہ لوگ اس کعبے کا طواف کریں، چکر لگائیں اور اس عبادت کو امت کے درمیان رائج کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبیس پر چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا تھا اور تلبیہ پڑھا تھا۔ خیر، کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 3 خصوصیات تھی۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ حتیم کا حصہ اندر تھا، ابھی جو حتیم کا حصہ باہر ہے وہ اندر کی جانب تھا، کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ تھا۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ زمین کے برابر تھا۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا جو اگلا دروازہ ہے داخل ہونے کا، اسی کے سیدھ کے اندر پیچھے دروازہ تھا نکلنے کا۔ یہ 3 خصوصیات تھی۔ حتیم کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اسی طرح کعبۃ اللہ کا دروازہ زمین کے لیول پہ تھا، اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اس وقت کعبۃ اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک پچھلے راستے سے نکلنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد انہوں نے جامع دعائیں کی ہیں، جن دعاؤں کو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں نقل کیا ہے، اسی طرح 13ویں پارے میں بھی نقل کیا ہے۔ شہر کے تعلق سے، مکہ کی سرزمین کے تعلق سے، ان کے اہل و عیال کے تعلق سے، اہل مکہ کے تعلق سے، اسی طرح ان کی راہیابی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہیں، جن میں سے ایک بہترین اور مستجاب دعا جد امجد
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ اس ملت ابراہیمی کے اندر ایک پیغمبر کو انہی قوم میں سے پیدا کیجئے جس کے 4 مقاصد ہو کہ وہ تیری آیتوں کو پڑھ کر سناوے اور ان آیتوں کے معنی اور حکمت ان کو سمجھاوے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس دنیا کے اندر جو تشریف لائی یہ کوئی آنن فانن اور اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے تو ملت ابراہیمی کے اصل بانی اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے مستجاب دعائیں کی تھی ملت ابراہیمی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ کی ولادت سعادت کا مکہ مکرمہ میں ہونا گویا کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر یہ کعبۃ اللہ کا طواف اور اس کی عبادت چلتی رہی۔ پھر اس کے بنی اسرائیل، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہے اور ان کے 12 بیٹے ہیں۔ پھر ان کا جو پورا خاندان چلا ہے بنو اسحاق کا، اسی کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، اور تقریباً بنو اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اور اپنی اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلس کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ عرب مستعربہ یہ جزیرۃ العرب میں آئے، لیکن اطراف کے اندر جو یہود و نصارہ آئے تھے، مدینہ میں، تیمہ میں، اسی طرح یمن کے علاقے میں، نجران میں، یہ یہود و نصارہ اصل ان علاقوں کے نہیں تھے، یہ بھی شام کے تھے، اور ان کا جو اصل مرکز تھا شام ہی تھا، فلسطینی تھا۔ لیکن پھر وہاں ان سے جو حکومتوں سے ٹکراؤ ہوا، جنگیں ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے علاقوں کو چھوڑا اور پھر ان علاقوں کے اندر آ کر پناہ لی تھی۔ اسی طرح اس وقت 2 حکومتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ اسی طرح مصر کے علاقے کے جو بادشاہ ہوتے تھے جس کو نجاشی کہتے تھے، اسی کا گورنر یمن کا حبشی بادشاہ ابرہہ تھا، جس نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں یمن کے اندر کعبہ بنایا تھا۔ اور پھر جب عرب مستعربہ کے لوگوں نے وہاں پہ نجاست اور غلاظت کی تو اس کا غصہ بھڑک اٹھا اور اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اور پھر لشکر لے کر چلا تھا، اور وہ اصحاب الفیل کا پورا واقعہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور قرآن کریم میں سورہ فیل میں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کے جب ابرہہ کا یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت مکہ مکرمہ میں جو عرب لوگ آباد تھے، چونکہ اس زمانے میں کیلنڈر اور سبب تقویم نہیں تھا، تو ان کی زبانوں پر یہ جملہ رائج تھا کہ یہی وہ اصحاب فیل کا سال ہے جس میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ پوری جو ملت ابراہیمی چلی، چاہے وہ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد کی قوم ہو، حضرت سلیمان کی قوم ہو، حضرت موسیٰ کی قوم ہو جس کو آج یہودی کہتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو جس کو نصرانی اور عیسائی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی سے جوڑتے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، چونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں اور ہمارا مذہب حق پر ہے، اور ملت ابراہیمی کے معنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اور اسی طرح پراپر جزیرۃ العرب میں رہنے والے جو لوگ تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، چونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال قبل عمرو بن لوہے نامی شخص پیدا ہو چکا تھا، جو شام کے سفر میں قوم عمالقہ کے پاس سے حبل بت لایا تھا، اور اس کے اندر اس نے کعبۃ اللہ میں رکھا تھا۔ پھر ہر خاندان کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور کعبۃ اللہ کی صفائی کی ہے، تو اس وقت 360 بتوں کو آپ نے وہاں سے نکالا ہے۔ تو اصل جو ملت ابراہیمی جزیرۃ العرب میں چل رہی تھی،
اس کے اندر بدعت و خرافات کو اور اس کو تبدیل کرنے والا سب سے پہلا جو شخص ہے ملعون، اس کا نام عمرو بن لوحی ہے، اسی نے تبدیل کیا تھا۔ لیکن چونکہ ملت ابراہیمی کے نام پہ تبدیل کیا تھا، اس لیے بعد میں آنے والے بت پرست اور مشرکین مکہ اور کفار یہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک اور مذہب ہے، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی سے جوڑ کر یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یا نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مشرک تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے رد کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نہ یہود کے عقیدے کے مطابق یہودی تھے، نہ عیسائیوں کے کہنے کے مطابق عیسائی تھے، اور نہ مشرکین مکہ کے زعم کے مطابق مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو دین اسلام پر یکسو تھے، اللہ کے فرما بردار اور تابعدار بندے تھے۔ تو خیر، ملت ابراہیمی کے اصل بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اللہ پاک نے تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر کو وہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں تیسری مرتبہ کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھوائی۔ اسی کو قرآن کریم نقل کر رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو کھڑا کر رہے تھے، اس وقت وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، باری تعالیٰ اس عمل سعادت کو ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تیرے پاس ہی سارے علم کے خزانے ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو پھر اس کے اندر تھوڑا بہت، مثال کے طور پر کلر کا کام کہہ دو آج کے زمانے میں، یا ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت کام، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اب چلتے 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 جب قریش کعبۃ اللہ کے پاسبان بنے اور کعبۃ اللہ کا نظام قریش کے ہاتھ میں آیا، عبد المطلب اور اسی طرح بڑے سرداروں کے ہاتھ میں، تو چونکہ وہ بھی کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، اس کو ملت ابراہیمی کا مرکز قرار دیتے تھے، اس کا طواف اور چکر لگاتے تھے، اگرچہ ان کے اندر وہ خرافات تھی جو کعبۃ اللہ کے سامنے کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں دور جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ کا وہ احترام کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ ہی کے سامنے ان کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ کر کے، جس کو قصی بن کلاب نے، جس کا صدر تھا اور جس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، قصی بن کلاب نے، وہ دار الندوہ کا بانی تھا۔ تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے سامنے ہی وہ پارلیمنٹ رکھی تھی، جن میں ان کے پورے سماج کے سارے مذہبی اور معاشرتی آئلی سارے فیصلے بڑے بڑے وہاں پہ وہ کرتے تھے۔ تو خیر، وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی، اور کمیٹی کے اندر یہ مشورہ رکھا کہ بھئی اب ہمیں از-سر-نو، جب ہم قریش ہیں اور بڑے خاندان کے، معزز خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا خاندان عالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے سعادت نصیب کی ہے، تو اب ہمیں اپنے حلال پیسوں کے ذریعے سے اس کعبۃ اللہ کی از-سر-نو تعمیر کرنی چاہیے۔ یہ کون سی مرتبہ تعمیر ہو رہی ہے؟ چوتھی مرتبہ۔ اس چوتھی مرتبہ تعمیر میں انہوں نے اس بات کی تاکید کی تھی، چونکہ یہ ملت ابراہیمی کا مرکز ہے، اس لیے ہمارا حلال کا اور پاکیزہ پیسہ اس کے اندر لگنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے چندہ کیا، اور چندے کے نتیجے میں جو رقم جمع ہوئی اس سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے 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 ابھی کچھ تعمیر اور کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کے پاس سے حلال رقم ختم ہو گئی، پاکیزہ رقم ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حتیم کا حصہ جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو اللہ پاک نے کعبۃ اللہ سے باہر رکھوایا۔ یہ بھی
ہم امت مسلمہ پر اللہ پاک کا احسان تھا کہ چونکہ ہر کس و ناکس اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ کعبۃ اللہ کے لیے پوری دنیا سے جوک در جوک لوگ پہنچیں گے، اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے، چاہے وہ مشرک اور کافر تھے، اللہ نے ایک غیبی نظام کے نتیجے میں ہم پر یہ کرم فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کے کچھ حصے کو باہر چھوڑ دیا تاکہ میری امت کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت باہر رہتے ہوئے حاصل کر لے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت تھی اور اللہ پاک کا ہم پر احسان تھا۔ تو خیر، اس طرح حتیم کا حصہ باہر آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی جو 3 خصوصیتیں تھیں، اس میں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ حتیم کا حصہ اندر تھا، اب انہوں نے باہر کر دیا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ زمین کے بالکل برابر تھا کہ جو بھی موقع پا کے اندر جانا چاہے، عبادت کرنا چاہے، صفائی کرنا چاہے، کر سکے۔ لیکن ان لوگوں نے چونکہ عہدے کا پاور تھا، نشہ تھا، اس لیے انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہم ہی لوگ اصل قریش اور پاسبان حرم ہیں، اس لیے کون اندر داخل ہوگا، کون اندر جائے گا، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اور ہر کس و ناکس اندر نہیں جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے انتظام یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو زمین تلے نہیں رکھا بلکہ اس کو اوپر اٹھا لیا، اور آج کعبۃ اللہ تک کے دروازے کے اندر پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ یہ انہوں نے دوسری خصوصیت کو نکال دیا۔ اسی طرح تیسری خصوصیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں پچھلا دروازہ تھا نکلنے کا، اس دروازے کو انہوں نے بند کر کے تعمیر کر دی۔ تو یہ مشرکین عرب کی بنا پر کعبۃ اللہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہی کعبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں چلتا رہا۔ چنانچہ اس زمانے میں حجر اسود کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا، چونکہ وہ لوگ کفار مکہ حجر اسود کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ اس کو جنت کا پتھر مانتے تھے، اور یقیناً ہے بھی۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مکہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی تعمیر تو ہو گئی، لیکن حجر اسود کو کون اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پر رکھے گا؟ اور چونکہ قریش اپنی شرافت اور اپنی کرامت کے تعلق سے بہت غیرت مند تھے، اسی لیے دیکھو کہ زمانے جاہلیت کی ان کی جتنی بھی جنگیں ہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں ہیں، عہدے کے لیے نہیں ہیں، ان کی جتنی بھی تھی جنگیں، وہ سب اپنی شرافت کو اور اپنے اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے تھی۔ اور حجر اسود کا جب معاملہ پیش آیا تو باقاعدہ تلواریں نکل چکی تھی، اور قریش نے، جو قریش خاندان کے لوگ تھے، قریش کے علاوہ بھی مکہ میں بہت سارے خاندان تھے، ہر خاندان کا آدمی یہ چاہتا تھا، سردار یہ چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ اور میرے خاندان کے ہاتھوں حجر اسود اپنی جگہ پر نصب ہو، تاکہ جب تک تاریخ برقرار رہے سنہرے الفاظ کے ساتھ ہمارا نام لکھا جائے اور ہماری تاریخ برقرار رہے۔ تو اس شرافت کو اور اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ قریش نے باقاعدہ پیالہ منگوا کر اس کے اندر خون ڈالا، اور خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، اور یہ میسیج دیا کہ ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے لیکن حجر اسود ہمارے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ پھر سب نے آپس میں میل جول کر یہ مشورہ کیا کہ دیکھو، جنگ و جدال یہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہمیں صلح پہ آ جانا چاہیے۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک کام کرو، آئندہ کل جو سب سے پہلے حرم محترم میں پہنچے گا اس کو ہم فیصل بنائیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر سب کو اتفاق کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن سب لوگ آئے تو دیکھا کہ حرم محترم میں پہنچنے والی جو ذات بابرکت تھی، اسی کا نام تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اگرچہ اس وقت تک آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ کی ایک امیج بن چکی تھی، آپ نے معاشرے کے اندر اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو امین و صادق کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد پہنچ چکا ہے تو سب خاندان والے خوش ہو گئے کہ ہمیں صحیح حکم مل چکا۔ اب آپ علیہ السلام کی فراست کو دیکھیے کہ آپ نے اتنے بڑے جنگ کو اس طرح سے نمٹا دیا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا۔
کہ جیسے بال نکلتا ہے گوندے ہوئے آٹے سے تو اس پر آٹے کا ذرہ بھی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس مسئلے کو مشکل ترین گھڑی میں آپ علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ فرمایا کہ کسی کا خون تو کیا نکلتا، کسی کی انگلی بھی نہیں کٹی، اور آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک چادر لاؤ اور چادر کے اندر حجر اسود کو رکھو، اور ہر قبیلے کا آدمی سردار آ کے، کیونکہ سردار آ گیا تو گویا کہ پورا قبیلہ آ گیا، تمام قبیلوں کے سردار پہنچے اور اس چادر کے کناروں کو پکڑ لیں گے اور اس کو اٹھا کر وہاں تک جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے وہاں تک لے جاوے۔ جب وہاں تک لے گئے تو آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس چادر سے اس جنت کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ ہوئی کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ اب یہ چوتھی مرتبہ مشرکین مکہ کے مشوروں کے مطابق اور ان کے طریقوں کے مطابق تعمیر ہوئی۔ اب یہ آپ علیہ السلام کو باقاعدہ نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور پھر اس کے بعد حج بھی فرض ہو گیا، اور پہلا حج مدینہ منورہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں طے ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اس وقت تک جو کعبۃ اللہ تھا، یہ کعبۃ اللہ آپ علیہ السلام کی حیات اقدس کے اندر بھی، آپ کی پوری زندگی کے اندر بھی مشرکین مکہ کی بنیادوں پر ہی کھڑا تھا۔ حتیم کا حصہ باہر تھا جیسے آج بھی ہے، اسی طرح دروازہ اوپر کی جانب ہے اور پچھلا حصہ دروازے کا ختم کر کے تعمیر کر دی۔ لیکن جب اور یہ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز کے مطابق نہیں تھا، یہ مشرکین مکہ نے اپنے انتظام کے مطابق کیا تھا۔ اب جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام فتح کا جھنڈا لے کر مکہ مکرمہ آئے، آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد آپ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اظہار کیا کہ اگر شرک کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق اس کو قائم کر دوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے، لیکن میں کروں گا تو تیری ہی قوم قریش میرے اوپر لعن طعن کرے گی۔ مکہ فتح ہوتے ہی پہلا حملہ کعبۃ اللہ پر کر دیا۔ اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو اپنے علاقے کا ذی علم آدمی ہو، متقی آدمی ہو، پرہیزگار ہو، لوگوں کے درمیان اس کی بات چلتی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بعض جائز بلکہ مستحب امور کو ترک کر دے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کرنا ایک مستحب اور مستحسن عمل تھا، لیکن میری قوم کے درمیان انتشار اور فتنہ نہ ہو، اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس مستحسن عمل کو بھی ترک کر دیا۔ اس سے ہمیں بہت بڑا عبرت کا سامان اور سبق ملا۔ جب تک آپ علیہ السلام دنیا میں رہے، اسی طرح آپ کی وفات حسرت کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، تب تک یہی کعبۃ اللہ تھا جو آج ہے، اور جو کفار کی بنیادوں پر تھا وہی ہے، اور ان کے زمانے میں یہی رہا۔ لیکن سن 61 کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید خلیفہ بنا، اور یزید کی خلافت سے جن صحابہ نے انکار کیا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے، ان میں ایک بہت بڑے صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جیسے ہی ان کو اطلاع پہنچی کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور وہ نااہل ہے، اور اس نے مدینہ کے گورنر پر زور دیا ہے کہ مدینہ کے صحابہ سے میرے نام پر بیعت لو، تو اس وقت حضرت حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک اور صحابی وہاں سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنا گورنر اور خلیفہ تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جب مکہ جو اصل مرکز نبوت تھا،
کعبۃ اللہ کا مقام ہے، جب اس کے گورنر اور حاکم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے اور ان کے سامنے وہ روایت تھی کہ آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ میں دوبارہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر کھڑا کروں، تو اس منشے کی تکمیل کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ یہ کعبۃ اللہ کی 5ویں مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کیا گیا تقریباً سن 75 کے آس پاس، تو اس وقت حجاج ابن یوسف جو مکہ کا گورنر بنا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم کی تعمیروں پر آپ علیہ السلام کے منشے کے مطابق کعبۃ اللہ کو کھڑا کیا تھا، اس کو منہدم کر کے دوبارہ مشرکین مکہ کی تعمیر پر اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ 6ٹھی مرتبہ تعمیر ہوئی۔ اب اس کے بعد جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، مدینہ منورہ میں امام دار الہجرہ تھے اور امت کے درمیان مسلم امام تھے، مستند تھے، مدینہ منورہ کے اماموں میں بنیادی علماء میں ان کا شمار تھا، اور اس وقت خلفائے بنو عباسیہ تھی۔ خلفائے راشدین کے بعد خلفائے بنو امیہ، اور خلفائے بنو امیہ کے بعد خلفائے بنو عباس آئے، اور خلفائے بنو عباس میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام ہارون رشید کا ہے۔ اب جب ہارون رشید کا دور آیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید کی خلافت کتنی زبردست بڑی تھی، حتیٰ کہ جب بادل جا رہا تھا تو انہوں نے بادل سے یہ کہا کہ تو جہاں جا کے تیری مرضی ہو برس، جہاں بھی برسے گا، اور تو تیرے برسنے کے نتیجے میں جو اگائی ہوگی اور اس سے جو آمدنی آئے گی اس کا ٹیکس ہارون رشید کے دربار میں پہنچے گا۔ اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی۔ اب ظاہر ان کا ایک پاور تھا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم کی تعمیروں کے مطابق، اور آپ علیہ السلام کے منشے کے مطابق امام دار الہجرہ کے مشورے سے میں دوبارہ اس کو تعمیر کر دوں۔ قربان جائیے، لاکھوں کروڑوں اللہ پاک ان کی قبروں پر نور برسائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے آئندہ کے احوال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا اور ہارون رشید کو کہا کہ خبردار، کعبۃ اللہ جیسا ہے ویسا رکھنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے۔ آج تمہاری حکومت ہے، کل تمہارے خلاف لوگوں کی حکومت آئے گی تو دوبارہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے اس کو مشرکین مکہ کی تعمیر کے مطابق کھڑا کر دیں گے۔ اسی طرح نسل در نسل قیامت تک یہ کعبۃ اللہ گویا کہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اور کعبۃ اللہ 5ویں مرتبہ تعمیر ہو کے آج بھی مشرکین مکہ کی تعمیر کے مطابق کھڑا ہے، اور اسی کے اندر ہمارا فائدہ ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے حکمت اسی میں سمجھی ہے۔ یہ اللہ کا تقدیر کا ایک فیصلہ تھا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک بات یہ سمجھیے کہ جس طرح اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اور اس کو بادشاہوں کا کھلونا بننے سے بچایا اور اس کو ذریعہ بنایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی طرح ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے گنبد خضرا، جس حجرے مبارکہ میں اور جس حجرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت مدفون ہے، اس گنبد خضرا کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے علماء دیوبند کے ذریعے کی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو سرزمین عرب میں پیدا ہوئے تھے، وہ بدعت و شرک کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، یہاں تک کہ افراط و تفریط سے کام لیتے تھے، بہت زیادہ غلو کرتے تھے۔ جو چیزیں بدعت کے زمرے میں نہیں آتی تھی اس کو بھی بدعت کہہ کر نکار دیتے تھے، ذرا ان کے مزاج کے اندر شدت تھی۔ تو اس سے متاثر ہو کر، چونکہ آپ علیہ السلام کی روایت ہے کہ میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا، لوگوں کے ہجوم کا ذریعہ مت بنانا اور معبد مت بنا لینا۔ تو اس روایت کی روشنی میں اس محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان کے جو لوگ تھے،
علماء انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرزمین عرب میں جتنی بھی عبادت کی نشانیاں موجود ہیں قبروں پر، ان سب کو ختم کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ چنانچہ جن قبروں پر کتبے لگے ہوئے تھے اور اسی طرح جن قبروں پر تعمیریں کی گئی تھی، ان تمام بدعات و خرافات کا سد باب کر دیا اور ان کو منہدم کر دیا۔ اب سب کو ختم کرتے 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 یہ گنبد خضرا تک پہنچے۔ اب کس کے اندر مجال تھی کہ اپنے پاور کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں اور اپنے ذہن کے مطابق کسی چیز کو بدعت سمجھ کر گنبد خضرا کو ڈھا دیں گے۔ یہ تو گویا کہ امت مسلمہ کی کمر کے اندر چھرا گھونپنے کے مترادف تھا۔ اس لیے یہاں پر ہمت نہیں ہوئی تو باقاعدہ وہاں کمیٹی بیٹھی، مشورے ہوئے، بڑی بڑی کانفرنس ہوئی کہ گنبد خضرا کے تعلق سے کیا کیا جائے، کیونکہ نیچے قبریں اور اوپر تعمیر ہے۔ اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ گنبد خضرا کو منہدم کیا جائے، تو انہوں نے چونکہ ان کی عقیدت دیوبند اور علماء دیوبند سے وابستہ تھی اور ان کو یہ اعتماد تھا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں اس کا حل علماء دیوبند سے ملے گا، تو انہوں نے وہاں سے کچھ علماء کے نفر کو طے کیا اور وہ جزیرۃ العرب سے یہاں دیوبند تشریف لائے اور یہاں مختلف علماء سے بات چیت کی۔ یہاں بھی علماء بڑے متفکر ہو گئے اور میٹنگ اور مشورے شروع کر دیے، تو جس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستند بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہی کہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ قبروں کے اوپر عبادت گاہیں مت بناؤ، یہ نہیں قبروں کے اوپر عبادت گاہیں مت بناؤ اور اس کے اوپر تعمیر مت کرو، اس کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ لیکن رہا گنبد خضرا کا مسئلہ، تو آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گنبد اور حجرہ مبارکہ تعمیر نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے سے وہ حجرہ عائشہ تھا، اس کے اندر آپ علیہ السلام کی قبر اطہر بنائی گئی ہے، اس لیے یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا، جن میں سے بہت بڑا نام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو بہت بڑے عربی اور اردو کے ادیب تھے اور بڑے پائے کے محدث تھے، مفسر تھے۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور علماء دیوبند کے مشورے کی وہاں پہ ترجمانی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چنانچہ یہ فیصلہ طے ہو گیا جزیرۃ العرب میں کہ گنبد خضرا پر قیامت تک حملہ نہیں کیا جائے گا اور اس کی تعمیر کو منہدم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بدعت کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ اللہ پاک نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، اسی طرح گنبد خضرا کی حفاظت کا ذریعہ اللہ پاک نے اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کو بنایا۔ اس لیے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں اور ہم تا حیات یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صحیح معنی میں اہل السنہ والجماعت جو لوگ ہیں، جو صحیح معنی میں اہل السنہ والجماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اللہ پاک قیامت تک ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جس طرح اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔